بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو کل ہم لوگوں نے بہت ہی اہم چیپٹر پڑھا اور وہ تھا المذکر والمؤنث، اور آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں عدد الاسم، یعنی عربک میں جو سنگولر، ڈوئل اور پلیورل کا کنسپٹ ہے وہ ہم لوگ آج پراپر پڑھیں گے. اور یہ چیز ہے عدد الاسم میں، یعنی دا نمبر آف ناؤن. تو عدد الاسم کا مطلب کیا ہوا؟ سنگولر، ڈوئل اور پلیورل. سنگولر جو ہے واحد مفرد، ڈوئل تثنیہ اور پلیورل جمع. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انگلش میں کیا ہے، یا تو سنگولر ہے یا پھر یہ پلیورل ہے. اسی طرح سے اردو میں بھی کیا ہے، یعنی واحد ہے اور جمع ہے. لیکن عربک میں کیا ہے کہ ڈوئل کا استعمال بہت زیادہ ہے. جیسے کہ دوسری زبانوں میں اس طرح سے یوز نہیں ہوتا ہے، لیکن عربک میں پراپر یوز ہوتا ہے، کافی زیادہ یوز ہوتا ہے. تو اور جمع کا جو سسٹم ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے. تو گویا کہ تین چیزیں ہوئی عربک میں. واحد، اسی کو کہتے ہیں مفرد. یہ دونوں جو سنگولر ورڈ کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ واحد یا مفرد. یہ سنگولر ورڈ کو ہم واحد یا مفرد کہتے ہیں. تو جو بھی نارمل ورڈ ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی اسم ہے یا ناؤن ہے، تو وہ یاد کیا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے، وہ سب کیا ہوتا ہے، سنگولر ہوتا ہے، یعنی واحد ہوتا ہے وہ. اسی طرح سے جو ہے تو سنگولر میں کوئی سسٹم نہیں ہے. جیسے ہم لوگوں نے الفابیٹس کے تحت جو ہے وہ 28 ناؤنس پڑھے، الاسم 28 پڑھے. تو پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ سنگولر ورڈ کو یا واحد یا مفرد کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. یا تو الف لام لگا دیں، یا پھر جو ہے الف لام نہ لگے تو تنوین لگتی ہے، جیسے کتاب. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو جو عربک جو فنیٹکس ہے تو اس میں کیسے پڑھا جاتا ہے، تنوین کو نہیں پڑھا جاتا، ہم صرف بولیں گے کتاب. تو جو اردو میں اصل میں سنگولر ورڈ کو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ صحیح معنی میں عربی کا طریقہ ہے. یعنی عربک میں کتابن نہ یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے، نہ سنگولر ورڈ کو پڑھنے کا طریقہ ہے. صحیح طریقہ کیا ہے، بس کتاب. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بائی ڈیفالٹ جو با کا اعراب ہوگا الف لام نہ ہونے کی صورت میں، وہ بائی ڈیفالٹ اعراب لاسٹ والے پر کیا ہے، دو پیش والی تنوین. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ویسے اگر لکھا جائے گا یا کچھ بھی ہے تو اس پہ کیا اعراب دیا جائے گا، دو پیش والی تنوین. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے. اور اگر الف لام لگ رہا ہے تو لاسٹ والے پر جو بائی ڈیفالٹ اعراب ہے وہ کیا ہے، یہ پیش ہے. تو نہ پیش پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی تنوین پڑھی جاتی ہے. الکتاب، اس کو صحیح بولنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کوئی پوچھے کہ بک کو عربک میں کیا کہتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کتاب کہتے ہیں یا الکتاب کہتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جو ہندوستان میں یاد کرنے کا طریقہ ہے کتابن، قلمن، یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. یعنی قلم بولا جائے گا یا کتاب بولا جائے گا، یا القلم یا الکتاب، ایسے ہی. امرأ، اور یہ گول تا کو بھی کیا ہے، نہیں پڑھا جاتا ہے. اس کا ساؤنڈ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ الف کا سا ہوتا ہے، لائٹ الف کا. تو امرأ، عورت، وومن. القلم، پین. یہ سب کیا ہے، سنگولر ورڈ ہے. جو بھی نارمل ورڈز ہوتے ہیں وہ، یعنی بائی ڈیفالٹ جو بھی ورڈز ہوتے ہیں جو یاد کیے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں یا بولے جاتے ہیں یا ڈکشنری میں لکھے ہوتے ہیں، وہ سب سنگولر ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس میں کچھ بھی، اس میں نتھنگ ہے. یعنی جو بھی ورڈ ظاہر ہے سنگولر ہے، اپنے
بیسک فارمیٹ میں. الصادق سچا, دا ٹروتھفل, عاقل عقل مند وائز, جاہل جاہل اگنورینٹ. تو یہ سب الفاظ کیا ہے؟ واحد ہے, جو کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سنگولر ورڈ ہے. ان کی ساخت, ان کے یعنی اسٹرکچر میں کسی طرح کی کوئی الٹ پھیر نہیں ہے, یعنی کوئی بھی, یعنی جیسے یہ ہوتے ہیں ویسے ہی. اب معاملہ مین آتا ہے کس کا؟ ڈوئل کا. التثنیہ, یہ کیا ہے؟ التثنیہ, اور اسی کو کیا ہے؟ مثنیٰ بھی بولا جاتا ہے. التثنیہ یا مثنیٰ یا المثنیٰ. تو التثنیہ یا مثنیٰ, دا ڈوئل, یعنی دو. تو عربک میں اس کے لیے الگ سے پورا سسٹم ہے. دوسری زبان میں کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی ویسا سسٹم نہیں ہے. انگلش میں کیا ہے؟ جیسے بوتھ یوز کر لیتے ہیں, تو وہ ایک الگ سے ورڈ ہے کہ دو. جیسے اردو میں دو یوز کر لیا تو وہ ہو گیا کہ دو لوگ. لیکن اور یہ زیادہ یوز ہوتا نہیں ہے, یعنی اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ نمبر سے جو ہے وہ ہیلپ لے کر کے, یا پھر انگلش میں جیسے بوتھ ہے تو یہ دو لاتا ہے, وہ اس کو ایڈیشنلی یوز کر لیا جاتا ہے. لیکن یہ عربک کا جو یہ سسٹم ہے تو اس میں دو بات ہے. ایک تو نامینیٹیو کیس ہے اور ایک ایکوزیٹیو کیس ہے. ان دونوں میں کیا ہے کہ یہ اگر نامینیٹیو کیس کا مطلب ہوا کہ جب یہ ایز اے جب یہ سبجیکٹ بن رہا ہوگا, فاعل بن رہا ہوگا, تو الف نون کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اور فاعل کے علاوہ جو بھی دوسری صورت ہے اس میں کیا ہے, جیسے ایز اے آبجیکٹ مفعول کے طور پہ یوز ہو رہا ہوگا, یا اور بھی دوسرے جو بھی اس کی صورتیں آگے ہم دیکھیں گے, ان سب میں کیا ہے, یا نون کے ساتھ یہ یوز ہوتا ہے. تو ڈوئل کا مطلب ہوا کہ جو بھی سنگولر ورڈ ہے, جیسے کتاب, تو اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں؟ الف نون یا پھر یا نون. یہ سمپل ہوا کہ کوئی بھی سنگولر ورڈ ہے اس کو ڈوئل بنایا جاتا ہے. کیسے؟ اس کے بعد یعنی اس کے لاسٹ والے ورڈ کے آگے جو ہے الف نون ایڈ کیا جاتا ہے یا نون ایڈ کیا جاتا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈوئل ورڈ ہے, یعنی جس ورڈ کے آخر میں بھی ناؤن کے الف نون یا نون ہو, اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈوئل ہے. تو اس کے نون پر ہمیشہ زیر ہوتا ہے. اس کی دوسری علامت کیا ہے کہ اس کی جو نون ہے وہ اس پہ ہمیشہ کیا ہے, زیر ہوتا ہے, کسرہ ہوتا ہے. جو کسرہ ہم نے پڑھا جر, یعنی زیر ہوتا ہے. دیکھیں الکتابان, یہ کتاب کے بعد الف نون بڑھ گیا تو الکتابان, اس کو بھی کیا ہے, لاسٹ والا اعراب نہیں ظاہر کرتے. الکتابان یعنی اس کا مطلب ہوا کہ یہ ڈوئل ہے, الف نون لگ گیا چونکہ نون کا پروناؤنسیشن ہو رہا ہے. الکتابین, اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ الکتابین, امرأتین, الصادقین, الصادقان, امرأتان, عاقلان, عاقلین, جاہلان, جاہلین. یہ کیا ہے؟ تو یہ بہت آسان ہے, یعنی سنگولر ورڈ کے آخر میں الف نون جب ایز اے سبجیکٹ یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے, اور جب ایسے آبجیکٹ یا دوسرے فارمیٹ میں یوز ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں یا نون ایڈ کر دیتے ہیں بس, اور اس میں کچھ نہیں ہے. اور اس کے نون پہ ہمیشہ زیر ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. تو تثنیہ کیا ہے؟ ڈوئل, دو کو کہتے ہیں. واحد لفظ سنگولر ورڈ کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیتے ہیں. اس لفظ کے, اس سے وہ لفظ کیا ہے, تثنیہ یا مثنیٰ بن جاتا ہے. جیسے عاقل سے, عاقل ایک واحد لفظ ہے, اس لفظ کے اخیر میں الف اور نون بڑھا دیا گیا ہے تو یہ عاقل سے عاقلان ہو گیا. تو الف اور نون کیا ہے؟ یہ حالت رفع یعنی نامینیٹیو کیس بولتے ہیں کہ جب یہ ڈوئل ایز اے سبجیکٹ, ایز اے فاعل یوز ہو رہا ہوگا تو اس میں الف نون ایڈ ہوتا ہے, یعنی
اور حالت نصبی میں جب یہ یعنی ایز اے آبجیکٹ یوز ہو رہا ہوگا یا پھر اور یعنی سبجیکٹ کے علاوہ جو اور دوسری کنڈیشن سب ہوتی ہے جیسے کوئی سپورٹنگ ورڈز اس سے پہلے آ رہا ہے یا اور بھی جو بھی، تو ان سب میں کیا ہے یا نون کے ساتھ یوز ہوتا ہے. تو اس کی دو ہی پوزیشن ہے، یا تو الف نون جب وہ ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہوگا یعنی نامینیٹو کیس میں، اور جب وہ سبجیکٹ کے علاوہ یعنی نامینیٹو کیس کے علاوہ جتنے بھی کیس ہیں ان سب میں کیا ہے وہ یعنی یا نون اس میں ایڈ ہوگا. جیسے کہ عاقلین، اس کے نون پر کیا ہے ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہوتی ہے. یعنی جیسے گرامر کے قاعدے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے تھوڑے بہت ٹوٹتے رہتے ہیں، بٹ اس میں وہ چینجز نہیں ہوتے. تو یہ بہت آسان تھا جو ڈوئل ہم نے پڑھا. اب کیا ہے الجمع یعنی دا پلیورل. اب عربک میں جمع کی کئی ٹائپس ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. ایک ہے الجمع السالم، دا ساؤنڈ پلیورل. تو الجمع السالم میں کیا ہے، سالم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ یعنی سیف ہے بالکل، کہ جو اس میں واحد کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے ورڈ کا وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، وہ ویسے ہی رہتا ہے، اور بس آگے جو ہے وہ واو نون یا نون بڑھ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو الجمع السالم بولتے ہیں. یعنی یہ بالکل سیف ہے، یعنی جو واحد لفظ ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے یعنی جو ورڈ جس نمبر پر ہے جیسے ہے زبر زیر پیش کے لحاظ سے جس طرح سے ہے وہ سب جمع میں بھی ویسے ہی رہتا ہے. بس لاسٹ میں کیا ہے واو نون ایڈ ہو جاتا ہے یا نون ایڈ ہو جاتا ہے بس. تو اس سے اس کو جمع سالم کہتے ہیں، یعنی سیف پلیورل گویا کہ. اور ساؤنڈ پلیورلز کیا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ میں ظاہر ہے کہ وہ ورڈ ایڈ آن ہونے کی وجہ سے جو اس میں تھوڑے سے چینجز آتے ہیں. تو انگلش میں کیا ہے کہ یہ ساؤنڈ پلیورلز ہی سب سے زیادہ ہے. یعنی جیسے پیشنٹ ہے، اس میں کیا ہے پیشنٹس ایس لگا دیا. تو اس میں بھی کیا ہوا کہ یہ یعنی یہ جو سنگولر کا اسٹرکچر ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ کا یہ کوئی ورڈ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. جیسے ٹوتھ اور ٹیتھ میں ہوتا ہے کہ بیچ والا ورڈ ہی ادھر سے ادھر ہو گیا، وہ بروکن پلیورل ہوتا ہے. اور یہ سب ساؤنڈ پلیورلز ہوتا ہے. تو انگلش میں کیا ہے 99% ورڈز جو ہے وہ ساؤنڈ پلیورلز ہی کے انڈر میں آتے ہیں. یعنی اس میں ایس یا ای ایس یا پھر جو بھی آئی ای ایس یہ سب لگتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے. تو لیکن عربک میں جیسے ایک جمع ابھی ہم آگے پڑھیں گے بہت سارے ورڈز اکثر کیا ہے وہ بروکن پلیورلز ہیں. الجمع المکسر جس کو بولتے ہیں یا جمع التکسیر بولتے ہیں جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے. تو یہ الجمع السالم جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صابر یا صابر صبر کرنے والا. تو یہ کیا ہے، اس میں بس واو نون بڑھا دیا اور یا نون بڑھا دیا. ابھی جو ہم نے ڈوئل پڑھا تو اس میں الف نون بڑھ رہا تھا اور یا نون بڑھ رہا یعنی یا نون کا اضافہ ہو رہا تھا. اور اس میں واو نون تو یہ تو الگ ہو گیا، واو نون الگ ہے، لیکن یا نون اس میں بھی ہے. تو اس میں سب سے بڑا ڈفرینس کیا ہے کہ ایک تو تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے اس پہ زیر ہوتا ہے اور جو جمع کا نون ہوتا ہے اس پہ زبر ہوتا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں صابرین یا صابرون. اور اس کے یا نون سے پہلے والا جو ورڈ ہے اس پہ زیر ہوتا ہے ہمیشہ. جمع میں ہمیشہ کیا ہے یا نون سے پہلے والے ورڈ پر کسرہ ہوتا ہے. اور ڈوئل میں کیا ہے کہ یا نون سے پہلے والے ورڈ پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، جیسے صالحون صالحین، اور یہ اگر ڈوئل ہوتا تو صالحین یعنی دونوں نیک لوگ صالحین. تو یہ جو یا نون سے پہلے والا ہا ہے اس پہ ڈوئل میں زبر ہوتا ہے. تو ڈوئل میں جو یا نون سے پہلے والا ورڈ ہے اس پہ کیا ہے زبر رہتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ ڈوئل ہے. چونکہ نون کا زبر زیر تو پتہ نہیں چلتا ہے. صالحین اور صالحین دونوں میں کیا فرق ہے کہ یا نون جو آپ بولنے میں بھی جو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، صالحین اگر ہم کہتے ہیں تو ہا پہ زبر بتا رہا ہے کہ یہ ڈوئل ہے. اور صالحین جب ہم کہتے ہیں
تو یہ جو ہا پہ زیر ہے وہ بتاتا ہے کہ کیا یہ لفظ پلورل ہے یعنی الجمع السالم ہے. اسی طرح سے جاہلین، تو یہ جاہلین یہ لام پہ جو زیر ہے وہ بتا رہا ہے، چونکہ نون کا اعراب ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس پہ زبر ہے، یہ زیر ہے، تو یہ لام کا جو زبر زیر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈوول ہے یا پلورل ہے. تو یا نون سے پہلے والا جو ورڈ ہوتا ہے اس پر ڈوول میں کیا ہے زبر ہوتا ہے، جیسے جاہلین. اور الجمع السالم میں جو یا نون سے پہلے والا لفظ ہوتا ہے اس پہ زیر ہوتا ہے، جیسے جاہلین، صالحین، صابرین، سارقین. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈوول ہے یا پلیورل ہے. تو یہ دو آسان فرق آپ یاد رکھیے کہ ایک تو یا نون پہ ہمیشہ نون پہ زیر ہوتا ہے تثنیہ کے، اور الجمع السالم کا جو نون ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے. اور الجمع السالم میں یا نون سے پہلے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے، اس پہ ہمیشہ کیا ہے کسرہ ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے. اور جو ڈوول یعنی تثنیہ کا جو یا نون ہے جس لفظ پہ بھی لگا ہوتا ہے، تو یا نون سے پہلے والے لفظ پہ تثنیہ میں کیا ہے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، فتحہ ہوتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے وہ ڈوول ہے، تثنیہ ہے، مثنیٰ ہے. تو الجمع السالم میں ہم کیا کرتے ہیں، یا واو نون بڑھاتے ہیں اور یا نون بڑھاتے ہیں، جیسے سب میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت آسان ہے، سنگولر میں واو نون ایڈ کر دیا، یا نون ایڈ کر دیا تو وہ کیا ہے وہ الجمع السالم ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی کیا ہے واو نون جب کب یوز ہوتا ہے، یہ نومینیٹیو کیس میں یوز ہوتا ہے، جب ایز اے سبجیکٹ یہ ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے تو واو نون کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اور جب سبجیکٹ کے علاوہ جتنے بھی فارمیٹ میں یوز ہوگا ان سب میں کیا ہے یا نون کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جو ہم نے ڈوول میں بھی دیکھا، تثنیہ میں بھی. تو پلیورل کیا ہے، دو سے زائد کو پلیورل کہتے ہیں، جمع یہ ہمیں پتا ہے. واحد لفظ کے آخر میں واو نون اور یا نون بڑھا دیتے ہیں، اس سے کیا ہے کہ وہ لفظ جمع بن جاتا ہے. اور اس میں واحد لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو الجمع السالم کہتے ہیں. وہ واحد لفظ جس میں زیر زبر ہوتے ہیں وہ سب جمع میں اسی طرح برقرار رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا. اور یہ حالت رفع یعنی نومینیٹیو کیس میں جب یہ لفظ یا ورڈ جو ہے ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہوگا تو واو نون کے ساتھ یوز ہوگا. اور جب حالت نسبی یعنی جو ایکوزیٹو کیس ہے، جب یہ مفعول بن رہا ہوگا، ایز اے آبجیکٹ یوز ہو رہا ہوگا، یا اور بھی اس کے علاوہ اس سے پہلے سپورٹنگ ورڈس آ جائیں، یا جو بھی کنڈیشن ہے، یہ جتنے بھی کیسز ہیں ان سب میں کیا ہے یا نون یوز ہوتا ہے. تو اور اس کو سالم کہنے کی وجہ میں نے بتا دیا کہ کیا ہے کہ اس کے جو سنگولر کا جو اسٹرکچر ہے اس میں کوئی الٹ پھیر نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سالم سیف کہا جاتا ہے. تو انگریزی میں یہ ساؤنڈ پلیورلس بہت زیادہ ہیں، تو اس میں ایس یا ای ایس یا ای ایس یہ سب بڑھانے سے جو ہے تو بہت آسان فارمیٹ ہوتا ہے یہ. تو یہ تو مذکر کا پڑھا. اور مؤنث میں کیا ہوتا ہے کہ تا الف اور تا بڑھاتے ہیں. تو وہ الجمع السالم المذکر تھا اور یہ الجمع السالم مؤنث ہے. تو اس میں بھی چونکہ سنگولر کے فارمیٹ میں کوئی چینجز نہیں ہوتے، بس الف اور تا بڑھا دیتے ہیں، تو یہ الجمع السالم مؤنث ہے، the sound plural feminine. جیسے کافرہ، چونکہ یہ بتایا ہم نے کہ گولتا مؤنث کا ایک سمبل ہے، تو یہ جمع میں گولتا کو ریموو کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں، اور الف تا ایڈ کر دیتے ہیں. گولتا کو ہٹا کر کے کیا بڑھا دیتے ہیں، الف اور تا. تو سب میں سے کیا ہے، کافرہ کافرات، مسلمہ مسلمات. تو یہ الف اور بڑی تا یہ کس کی علامت ہے، باضابطہ الجمع السالم للمؤنث کی، کہ جس لفظ کے آخر میں بھی الف اور بڑی تا ہو تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ لفظ کیا ہوتا ہے، وہ الجمع السالم للمؤنث کا جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے. جیسے کلمہ کلمات، سا ساعت، سب میں دیکھ رہے ہیں کہ الف اور بڑی تا ہے. حافظہ حافظات، درجہ درجات، الف اور تا. سب میں دیکھتے ہیں کہ وہ پلیورل میں یہ گول تا جو ہے یہ کیا ہے،
اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. یہ گولتا ایک تو یہ سنگولر کی علامت ہے اور یہ مؤنث کی علامت ہے. بہت سارے میں ہے، جیسے اس میں تو یعنی لگا ہوا ہے کافر مذکر کے لیے یوز ہوگا، کافر مؤنث کے لیے. اور یہ آن ایکچوئل ورڈ ہے، سا کلمہ، یہ نہیں کہ اس میں ایڈ آن، بلکہ جو ہم الجنس المجازی میں ہم نے پڑھا ہے یہ ورڈ کا حصہ ہے. یہ سا میں جو بولتا ہے یا کلمہ میں جو بولتا ہے یہ ورڈ کا حصہ ہے. یا درجہ میں جو ہے یہ سب کیا ہے؟ لفظ کا حصہ ہے. تو گولتا لگائی بھی جاتی ہے جیسے مذکر مؤنث کے لیے، اور آن ایکچوئل لفظ کا حصہ بھی گولتا ہوتی ہے جو ہم پیچھے الجنس المجازی میں پڑھ چکے ہیں. اسی طرح سے سیاح، سیاحت، طالبہ، طالبات، یہ سب کیا ہے؟ الجمع السالم للمؤنث کا ہے کہ الف اور بڑی تا یعنی سنگولر کی گولتا کو ہٹا کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ الف اور بڑی تا جو ہے وہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہے؟ یہ لفظ الجمع السالم للمؤنث ہو جاتا ہے. اس میں بھی کوئی چینجز نہیں ہوتے، یہ گولتا ہٹ جاتی ہے اور الف اور بڑی تا جو ہے اس میں ایڈ آن کر دیتے ہیں. اور اس میں ایک بات کیا ہے کہ اس میں جو یہ لفظ کیا ہے، کبھی زیر اس پر کبھی فتحہ نہیں آتا ہے. یعنی زبر کو یہ کسی بھی کنڈیشن میں الف اور بڑی تا یعنی الجمع السالم للمؤنث پہ کیا ہے؟ کبھی زبر یعنی فتحہ، زبر یا پھر زبر والی تنوین جو ہے یہ نہیں، اس کو کسی بھی کنڈیشن میں الجمع السالم للمؤنث پہ جو ہے یہ زبر یا پھر زبر والی تنوین جو ہے فتحہ نہیں دیا جاتا ہے. اس پہ یا تو پیش آئے گا یا زیر آئے گا، یا پیش والی تنوین آئے گی یا زیر والی تنوین آتی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں، بس باقی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ کبھی بھی زبر کو قبول نہیں کرتا ہے. یہ جو اس کے جو بھی ورڈز ہوتے ہیں اس پہ زبر نہیں جو ہے یوز کیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک ہم نے جمع کی، ابھی دو ٹائپ پڑھی، الجمع السالم للمذکر اور الجمع السالم للمؤنث. تو دونوں سالم ہی تھے، مؤنث اور مذکر میں الگ الگ ورڈ بڑھتے ہیں، اس لحاظ سے فرق تھا کہ مذکر میں ہم نے دیکھا الجمع السالم مذکر میں کیا تھا؟ واو نون ہم بڑھا رہے تھے اور یا نون بڑھا رہے تھے. اور مؤنث میں کیا کیا ہم نے؟ الف اور بڑی تا بس ایڈ کیا. تو یہ اب الف اور بڑی تا کیا ہے؟ یہ ایز اے سبجیکٹ بھی یہی یوز ہو، یعنی الف اور بڑی تا ہی یوز ہوتا ہے. یعنی اگر یہ لفظ ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہو اور جب ایز اے آبجیکٹ یوز ہو رہا ہو تو بھی ہر حال میں کیا ہے؟ اس میں الف اور بڑی تا ہی یوز کرتے ہیں. مذکر کی طرح واو نون یا نون کی اس میں دو کنڈیشن نہیں ہے، بلکہ ہر کنڈیشن کے لیے الف اور بڑی تا ہی اس میں ایڈ کرتے ہیں. اب یہ سب بہت ہی اہم چیپٹر ہے، کیا ہے؟ الجمع المکسر، جمع التکسیر. تو مکسر کس کو بولتے ہیں؟ جس کو توڑ دیا جائے، یعنی بروکن، یعنی وہ جمع جس میں کیا ہے؟ یعنی سنگولر ورڈ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں توڑ پھوڑ پیدا ہو جائے. یعنی زبر زیر پیش کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، الفاظ یعنی الفاظ کے لحاظ سے آگے پیچھے ہو جائے، یہ توڑ پھوڑ ہوا. یعنی الفاظ کے لحاظ سے جو لفظ کی ترتیب ہے، جو سیکوینس ہے، اس میں چینجز آ جائیں، زبر زیر پیش میں بھی چینجز آ جائیں. تو یہ کیا ہے؟ تو اس کا پیٹرن بنا ہوا ہے عربک میں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں لفظ فلاں پہ آئے گا، اس کے لیے ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے. یعنی کسی لفظ کے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی لفظ ہو تو اس کی جمع اس پیٹرن پہ آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ الگ الگ لفظ ہوتے ہیں اور ان کی جمع ایک طرح کی ہوتی ہے. تو یہ ہے، اس کو یاد کرنا پڑتا ہے یا پھر ڈکشنری دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا سنگولر کیا ہے یا اس کا وہ کیا ہے. بٹ جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ اتنے ہی طریقے سے جمع آتی ہے، اس کے علاوہ نہیں آتی ہے.
لیکن سنگولر میں جو مثال دی گئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب میں کیا ہے وہ، جیسے نجم ہے، تو اب نجم میں دیکھیے کہ یہ سنگولر ورڈ ہے، ستارہ، اسٹار، نجم. اب اس کی جمع ہے نجوم، یعنی نون پہ زبر تھا اور اس میں نون پہ پیش آ گیا، جیم پہ پیش آ گیا، اس میں سنگولر میں جیم پہ جزم تھا، واو ایڈ آن ہو گیا، بڑھ گیا، اس میں واو تھا نہیں تو نجوم ہو گیا. تو یہ ظاہر ہے کہ اب نجوم، تو یہ جو وزن ہے فعول، اس کا مطلب صرف کیا ہوا، زبر زیر پیش، بس اور کچھ نہیں اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب صرف کیا ہے، زبر زیر پیش، یعنی پہلے لفظ پہ پیش، دوسرے لفظ پہ پیش، تیسرا لفظ واو، کیونکہ جو بھی حرف علت ہوگا وہ تقریباً وہ ہوگا ہی ہر لفظ میں، جیسے واو، تو اس میں جتنا بھی اس وزن پر جو بھی آئے گا اس کا تیسرا لفظ واو ہوگا. یہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی حرف علت جو ہے وہ تقریباً سب میں سیم رہے گا، اس کا لوکیشن، جگہ سب ویسے ہی رہیں گے. تو فعول، جیسے اس وزن پہ اب بہت سارے لفظ آئیں گے، کیا کیا، جیسے فضول ہے، وہ کنوز ہے، یہ ڈھیر سارے. تو سب میں دیکھیں گے کیا کہ وہ تیسرا لفظ واو ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یعنی اس کے علاوہ جو جس پر پیش ہے وہ ویسے رہے گا. یہ وزن کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح سے کتاب ہے، اس کی جمع کیا ہے، کتب. جیسے رسول، اس کی جمع کیا ہے، رسول. تو اب دیکھیے رسول یہ سنگولر الگ ہے، اس میں 4 ورڈ ہیں، اور یہ کتاب یہ سنگولر الگ ہے، یعنی اس کے پہلے لفظ پہ زیر ہے، رسول کے پہلے لفظ پہ زبر ہے. تو سنگولر کا کوئی اس میں سسٹم نہیں ہے، سنگولر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا پلیورل جو ہے وہ یاد کرنا پڑتا ہے کہ اس سنگولر کا یہ پلیورل ہے. سنگولر کو بیس بنا کر کے اس میں جو ہے وہ جمع کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بلکہ سنگولر الگ الگ، سنگولر ورڈز جو ہے وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، اور اس کی جمع ہمیں یاد کرنی پڑتی ہے یا ہمیں پتہ کرنی پڑتی ہے کہ اس کی جمع ہے کیا. تو یہ جیسے رسول کی جمع رسول، کتاب کی جمع کتب، رجل. تو یہ اب جتنے تر یہاں پہ وزن لکھے جا رہے ہیں، یہ سب وزن اور یہ مثال، تو اس پہ ہر پہ جو ہے بہت سارے ورڈز آتے ہیں، لیکن اس میں جتنا یہ لکھا ہوا ہے، جتنا وزن، اسی میں سے کسی وزن پہ ہوگا، یعنی جو بھی جمع، یعنی الجمع المکسر جو ہے، یعنی ان میں سے کسی وزن پر جو ہے وہ لفظ ہوگا، اس سے باہر نہیں ہوگا. یعنی انہی میں سے جتنے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، انہی میں سے کسی پیٹرن پہ وہ ہوگا. تو پیٹرن پہ ہوگا کا مطلب ہے کہ اس سے فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو اعراب کیا دیا جائے گا، وہ اس کا فائدہ ہے. جیسے رجل، اس کی جمع رجال. جیسے کریم، اس کی جمع کرام. تو ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لفظ جمع ہے، جیسے علماء کرام بولتے ہیں تو یہ کریم کی جمع ہے. تو اب کریم دیکھیے یہ سنگولر کیسا ہے، اور یہ رجل یہ سنگولر کیسا ہے. اس میں 3 لفظ ہے، اس میں 4 لفظ ہے، اور اس کا یہ بالکل الگ لفظ ہے، یہ بالکل الگ ہے. لیکن یہ اسی پیٹرن پہ اس کی بھی جمع آتی ہے، اس کی بھی، یعنی رجل کی جمع بھی اسی پیٹرن پہ ہے، فعال کے پیٹرن پہ، اور کریم کی جمع بھی اسی پیٹرن پہ ہے، کرام. تو اب یہ کرام فوراً اس سے کیا سمجھ میں آئے گا کہ یہ کرام کیا ہے، جمع کا پیٹرن ہے، جمع کا وزن ہے فعال، تو لہٰذا اس وزن پر ہے. تو اب جو بھی لفظ اس وزن پہ آئے گا وہ کیا ہے، پلیورل ہوگا، یعنی وہ الجمع المکسر کے ایک پیٹرن پر ہے، یہ کہا جائے گا. اور اس کا سنگولر اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا، وہ ڈکشنری سے مدد لینی پڑے گی، تو ہی پتا چلے گا کہ اس کا سنگولر کیا ہے، یا پتا ہے تو اچھی بات ہے. اسی طرح سے قلم ہے، اس کی جمع کیا ہے، اقلام. اس پر بھی بہت سارے لفظ آتے ہیں، اقلام، انوار، افعال، اذکار، یہ ڈھیر سارے ورڈ آتے ہیں. تو اس کو کیا ہے، اب اس کو اقلام یا اقلام یا اذکار یہ سب نہیں. تو پیٹرن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زبر زیر سب کو ویسے ہی دیا جائے گا. تو یہ اقلام، افعال، اذکار، انوار،
اسفار، یہ سب سارا ہے، ڈھیر سارے لفظ اس پہ آتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک پیٹرن کہ بھائی یہ افعال ایک پیٹرن ہے جیسے اقلام. اسی طرح سے عین، اس کی جمع ہے آیون، افعول کے وزن پہ. اسی طرح سے فقیر ہے، اس کی جمع ہے فقراء. اس پہ بھی بہت سارے لفظ آتے ہیں جیسے عالم، علماء، فاضل، فضلاء، فقیر، فقراء. تو یہ ہے. اسی طرح سے غنی ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ اغنیاء. یعنی سب میں دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ پیٹرن بتایا گیا، زبر، زیر پیش اور ورڈ کی کاؤنٹنگ یہ دونوں ہوتا ہے، بس یہ اصل ہے. یعنی ورڈز کی کاؤنٹنگ کتنے ہیں اور کس کو کیا اعراب دیا جا رہا ہے. بس ہو گیا. اب کہیں پہ اس پہ اعراب نہیں لگا ہوگا تو آپ فوراً اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ اغنیا نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی یہ جمع کا پیٹرن ہے، اس کے الف پہ زبر ہوتا ہے ہمیشہ. تو اغنیا، اتقیا، غبی اس کی جمع اغبیا، تقی اس کی جمع اتقیا. یہ سب جو ہے انبیاء، نبی کی جمع انبیاء. تو یہ سارا جمع کا پیٹرن ہے. اسی طرح سے شیطان، اس کی جمع شیاطین. جیسے دینار، اس کی جمع دنانیر. اس طرح سے مصباح، اس کی جمع مصابیح. یہ سب یوز ہوتا ہے. جیسے منزلہ، اس کی جمع منازل. جیسے اس پر اور بہت سارے ورڈ آتے ہیں، منازل، مکارم، مراتب، مرتبہ اس کی جمع مراتب. تو یہ ہے پیٹرن. بلد، اس کی جمع بلدان. اس کی جمع اخوا. اسی طرح سے تاجر کی جمع کیا ہے؟ تجار. اس پہ بھی بہت سارے. تو تجار آپ جیسے سمجھ گئے کہ یہ پلیورل ورڈ ہے یعنی پیٹرن ہے تجار. جیسے کافر، کفار، فاجر، فجار، فاسق، فساق. تو یہ سب جمع یوز ہوتی ہے اس طرح سے. لسان، اس کی جمع السنہ. تو السنہ یہ یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے امہ، اس کی جمع امم. قریہ، اس کی جمع قرا. تو یہ پیٹرن آپ کو یاد کرنا پڑے گا. مرید، اس کی جمع مردہ. اماد، اس کی جمع کیا ہے؟ امد. قطع، اس کی جمع قطع. ٹکڑا، پیس. غلام، غلمان. فاجر، فجرہ جو ہے. کافر، کفرہ. جیسے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. تو یہ ایک پیٹرن ہے. فجرہ، فاجر کی جمع فجرہ. فجار بھی آتی ہے. کافر کی جمع کفرہ. یہ کافر کی جمع ہے کفرہ. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. تو یہ فجرہ، کفرہ یہ جمع کا پیٹرن ہے. راکع، رکع. نفس، انفس. نفس کی جمع انفس. حمار، اس کی جمع حمیر. استاد، اس کی جمع اساتذہ. تو استاد، اس کی جمع کیا ہے؟ اساتذہ. یہ سب کیا ہے؟ جمع. تو اتنے سارے تقریباً 24 جو ہے اتنے ہی ہیں. یعنی تو اتنے پیٹرن ہیں کس میں؟ الجمع المکسر میں. تو یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے. اس کو یاد کرنا ضروری ہے اور اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. تو آپ اگر اس کو آپ یاد کیے رہیں گے تو کوئی بھی لفظ دیکھیں گے تو فوراً اس کو ڈھال لیں گے کہ اچھا یہ اس وزن پر ہے، یہ بروکن پلیورل ہے. لفظ کی شناخت میں کیا ہے؟ ایک تو اس سے آسانی ہوگی کہ کچھ بھی پڑھ رہے ہوں تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ لفظ کیا ہے، یہ بروکن پلیورل ہے. اور
تو جمع کا اطلاق کیا ہے؟ دو سے زائد پر ہوتا ہے. جمع تکسیر کا لفظی مطلب ہوا ٹوٹی ہوئی جمع. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی واحد لفظ ہے، اس میں جس طرح زبر زیر اور پیش تھا وہ جمع میں جو ہے اس کا پورا اسٹرکچر دونوں لحاظ سے، لفظ کی ترتیب کے لحاظ سے بھی اور زبر زیر پیش کے لحاظ سے بھی اس میں چینجز پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ میں بتا چکا ہوں پورا جو اس میں لکھا ہوا ہے. اور کچھ اور بھی ہیں وہ بہت کم ہے، جیسے دلیل اس کی جمع ادلہ، تو ادلہ، اعزہ، عزیز اس کی جمع اعزہ وغیرہ افعلا کے وزن ہی میں شمار کیے جاتے ہیں. جو افعلا اوپر آیا ہے تو اسی میں کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو. عزیز دلیل اس کی جمع ادلہ، عزیز اس کی جمع اعزہ، تو یہ انہی کے وزن میں شمار ہوتے ہیں، افعلا کے وزن میں. اور کچھ مستثنیات بھی ہے، یعنی ایکسیپشنز ہیں. مثال کے طور پر ابن ہے، اس کی جمع آتی ہے بنون، تو اس سے یہی ورڈ آتے ہیں اور نہیں آتے، اسی لیے کیا ہے اس کو ایکسیپشنز میں لکھ دیا گیا ہے. ابنہ اس کی جمع کیا ہے؟ بنات، ڈاٹر. امرأہ اس کی جمع بالکل الٹ ہے، دیکھیں نساء. اب امرأہ یہ بالکل الگ ورڈ ہے اور یہ نساء بالکل الگ ورڈ ہے، تو یہ جو ہے نساء اور نسوہ، تو یہ دونوں کس کی جمع ہے؟ امرأہ کی. امرأہ کی دو جمع ہے، ایک نساء اور ایک نسوہ دونوں. تو سورۃ النساء جو ہے یہ وہی ہے، دا وومن، دا لیڈی، جو قرآن کی سورہ ہے سورۃ النساء. یہ اس کا جو سنگولر ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ امرأہ، یا مرأہ بھی یوز کرتے ہیں، یہ مرأہ. تو یہ بالکل ہٹ کر کے، تو یہ دیکھیں کہ امرأہ اس کی جمع نساء یا نسوہ، لیڈی. اسی طرح سے غلاف اس کی جمع غلف. ابیض اس کی جمع بید، جو ایام بید بولتے ہیں، 13، 14، 15 جو قمری تاریخ ہوتی ہے، تو بید یہ جمع ہے ابیض کی، وائٹ. تو یہ ہم لوگوں نے پراپر جو ہے وہ پڑھ لیا. کہ ایک تو ہم نے واحد پڑھا کہ یہ جو مفرد ہوتا ہے، یہ نارمل جو بھی ورڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ واحد ہی ہوتے ہیں، مفرد ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے الف نون اور یا نون جو ہے یہ کس کے لیے لگاتے ہیں؟ یہ تثنیہ کے لیے یا مثنیٰ کے لیے. تو اس کے یا نون پہ، الف نون پہ ڈوئل میں کیا ہے؟ ہمیشہ زیر ہوتا ہے، اور یا نون میں اس سے پہلے والے لفظ پر کیا ہے؟ ہمیشہ زبر ہوتا ہے. اسی طرح سے پھر ہم نے الجمع السالم پڑھا، واو نون اور یا نون. تو اس کے یا نون، ڈوئل کے یا نون اور الجمع السالم کے یا نون میں کیا فرق ہم نے دیکھا؟ کہ ڈوئل میں جو یا نون ہوتا ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہوتا ہے لفظ پہ، اور اس سے پہلے الجمع السالم میں یا نون سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ کیا ہے؟ زیر ہوتا ہے، جیسے صالحین اور صالحین. تو الجمع السالم میں مذکر میں واو نون اور یا نون بڑھاتے ہیں، اور مؤنث میں الف اور بڑی تا بڑھاتے ہیں. اور الف اور بڑی تا میں کیا ہے؟ اس پہ کبھی بھی زبر نہیں آتا ہے، یا زبر والی تنوین نہیں آتی ہے اس پہ، الف اور تا پہ. یہ اس کو یاد رکھے، یا تو پیش آئے گا یا پیش والی تنوین، یا زیر والی تنوین. اسی طرح سے ہم نے الجمع المکسر پڑھا. الجمع المکسر کے بہت سارے ہم نے لسٹ میں تقریباً 24 ٹائپس کو دیکھا، کہ اتنے طریقے سے جو ہے وہ، یعنی اس میں وہ بروکن ہے جو پلیورل ہے. اور کچھ یعنی ایکسیپشنز پڑھے ہم نے، اور یہ پڑھا کہ افعلا کے وزن پہ کیا ہے؟ دلیل اور ادلہ اس کی جمع عزیز، اعزہ، یہ افعلا کے وزن ہی میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو یہ الجمع المکسر کو پراپر یاد کریں اور اس کو بار بار ریویژن کریں، اور تاکہ جو ہے وہ چیزیں ذہن میں ازبر ہو جائیں. اور اس میں جو التمرین ایکسرسائز کے تحت جو ہے جو مثالیں دی گئی ہیں، جو
تمرین میں جو کوشچن دیے گئے ہیں اس کو پراپر ڈائری میں لکھیں اور اس کو پراپر سولو کریں تاکہ چیزیں کیا ہے وہ بہتر طریقے سے ذہن میں محفوظ ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.